اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تو ان لوگوں نے بتلایا کہ ہم 10 محرم الحرام کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی شر سے نجات دے کر فرعون کو اللہ نے سمندر کی موجوں کے اندر ہلاک کر دیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ میں روزہ رکھنے میں بھی عبادات میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9-10 کا یا 10-11 کا میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ میں روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آئندہ سال میں حضور کا وصال ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اب اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلے تو افضل یہ ہے کہ آپ 9-10-11 کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ یوں کریں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں۔ اور اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو فقط اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی محرم الحرام کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ ہر روزے پر اس کو 1 مہینے کا روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا ایک عربی کا قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی فقط 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے تو یہ اکیلا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو 10 محرم الحرام کو من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء، جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کر دے، دسترخوان وسیع کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ وسع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی وسعت فرمائیں گے کہ اللہ سارے سال کی روزی کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ ثابت ہو گیا، اور دوسرا پھر گھر والوں پر وسعت کرنا۔ اور دوسری یہ بات سمجھیں کہ وسعت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دیگے چڑھا دے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے اور جو ہے اتنے اہتمام میں پڑ جائے، بلکہ وسعت کا معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں دال سبزی بنتی تھی، اب وہ اس دن اس نے کیا کیا کہ گھر والوں کے لیے کوئی گوشت تیار کروا دیا، یا ساتھ کوئی فروٹ وغیرہ کا انتظام کر دیا، یا کوئی میٹھی چیز کا انتظام کر دیا، بس اسی کا نام وسعت ہے۔ تو کتنا پیارا اللہ نے ہمیں دین عطا کیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو کہ سارے گھر والے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اس کے بعد افطاری کے اندر خوب اچھا اہتمام کر لیا جائے اپنی وسعت کے مطابق، تو کیا ہوگا ہمارا یہ محرم الحرام کا مہینہ سنت کے عین مطابق ہم لوگ گزارنے والے بن جائیں گے، اور یہی اہل بیت سے یقین جانے حقیقی محبت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک 10 محرم الحرام سے متعلقہ چند مسائل ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ بعض لوگ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے کو مستحب سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ثواب کا کام ہے۔ تو یاد رہے کہ سال میں آپ کسی بھی دن قبرستان جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سال کے اندر یا مہینے میں کسی دن کو خاص کر لینا اور اس دن جانے کو فضیلت سمجھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہمیں احادیث کے اندر کہیں سے بھی 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے کی کوئی بھی حدیث نہیں ملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ قبروں کی لپائی کرواتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، آپ سال میں یا آپ مہینے میں یا کسی بھی وقت اگر آپ کی کسی عزیز کی قبر جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہے اور کہیں پر شغاف پڑ چکا ہے، بارشوں کی بنا پر بیٹھ چکی ہے، تو آپ اس کی مرمت کروا سکتے ہیں۔
اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرمت کے دن کو 10 محرم الحرام کے ساتھ خاص کر دینا یہ بھی بدعت ہے۔ اور یاد رہے کہ جب جس علاقے کے اندر بدعت عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سنت کو اٹھا لیا کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ قبروں کی لپائی سال میں جب چاہیں کروا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر آپ 10 محرم الحرام کو لپائی کروا رہے ہیں تو یوں نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے یا پھر جو ہے اس پر کوئی بہت بڑی فضیلت ہے، اس پر کوئی ایسا ثواب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ثواب سمجھ کے کیا تو یاد رہے یہ آپ کا عمل بدعت بن سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت سے محبت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی اہل بیت کے رشق قدم چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔